کیونکہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو کہ ایک بہت ہی خیر پسند ایک پرہیزگار عبادت گزار صحابی تھے، نوعمر صحابی تھے، ان سے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک ایسا ٹائم آئے گا، تم پر کبھی ایسا وقت آ جائے اگر کہ ناکارہ جو بد کردار جو ورسٹ قسم کے لوگ ہوں گے وہ تم پر مسلط کر دیے جائیں، باہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ وہ باقی رہ جائیں، تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ ظاہر ہے، اور اس پر انہوں نے ہدایت فرمائی کہ اس وقت تمہارا بہترین حل یہی ہوگا کہ ایسے لوگ جو ہیومینٹی جن کے اندر باقی نہ رہے تو ان کو تو اچھی بات اچھی کہنے کے لیے تمہارے پاس کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو وہ بات قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوگی۔ تو تمہیں یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں سے صرف نظر انداز کر کے اگنور کر کے بس اپنی فکر کرو، اپنا ایمان بچاؤ، کیونکہ ایسے وقت میں کسی کو اچھی بات اچھا مشورہ وہ بھی کسی کام نہ آئے گا۔ اور اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کے حوالے سے ہی فرمایا، یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب ایک صبر کرنے والا جو استقامت کے ساتھ اپنے دین پہ قائم رہنے والا بندہ ہوگا وہ اس طرح ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑ لے، کوئلے کا جلتا ہوا باربیکیو کی اس انگیٹھی کے اندر سے اٹھائے جلتا ہوا کوئلہ اور اپنے ہاتھ میں اسے پکڑ لے، یہ اس کے برابر ہوگا اس صبر کے جو اس کو کرنا پڑے گا اس ایسے زمانے میں جو آنے والا ہے ہم پر۔ اور وہ ظاہر ہے زمانہ بہت ہی خراب ہوگا، دولت، مال، حب الدنیا، فتنہ، اس کے جگہ جگہ فتنے عام ہوں گے، اور یہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ شاید وہ غالباً زمانہ عین ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ ایک دفعہ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ سب حضرات تشریف فرما تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہی، اور وہاں پہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گزرے، اور وہ اس حالت میں تھے وہ سامنے سے کہ ان کے جسم پر بس پھٹی پرانی ایک چادر تھی، اور جس کو جگہ جگہ سکن سے اینیمل سکن سے، کھال سے، لیدر سے بس جگہ جگہ پھٹے ہوئے اس کے پیوند ہوئے ہوئے تھے، پیچز لگے ہوئے تھے، اس طرح جوڑا گیا تھا، بالکل برسودہ حالت میں اس طرح سے وہ گزرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا، اور انہوں نے فرمایا مجھے وہ وقت یاد کر کے رونا ہے کہ جب اسلام سے پہلے یہی عمر، یہ جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ ایک ٹھاٹ والی زندگی گزارتے تھے، عیش سے رہتے تھے، اور مال دولت تھی، ہر کچھ ریل پیل تھی ان کے پاس، پھر انہوں نے اسلام کی خاطر وہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور دین کی راست میں نکل گئے، اور آج ان کا یہ حال ہے کہ ان پھٹے کو پرانے کپڑوں میں گھوم رہے ہیں۔ اس بات کو سوچ کر مجھے رونا آ گیا۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے درمیان مال کی ریل، ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کے پاس بہت مال ہوگا، پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، اور جگہ جگہ اتنی ریل پیل ہوگی کہ وہ باقاعدہ اپنے کپڑوں کو جس طرح سے گھر پہنتے ہیں اس طرح سے پورے اپنے گھروں کو کپڑے پہنائے جائیں گے جس طرح سے خانہ کعبہ کو پہنائے جاتے ہیں۔ بیوٹیفل ایلیویشنز ہوں گی گھروں کی، زبردست، اس کو بیوٹیفائی کر کے اوپر سے ٹیک ووڈ کے فارمیٹس کے اوپر آؤٹر اس کی ایلیویشنز ہوں گی، ڈیکوریشن ہوگی وغیرہ، یا جو جس فارم میں بھی ہوگی، بہرحال اتنی دولت پیسے کی ریل پھیل ہوگی مسلمانوں کے پاس۔ تو صحابہ نے کہا نحن یومئذ خیر من اليوم، ہم تو اس دن بہت ہی بہتر ہو جائیں گے کہ آج تو ہمیں ان پیسے مال دولت کی اتنی ٹینشن ہے کہ ہم وقت اپنی حق حلال کی روزی کمانے پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملتا، تو مال دولت اس سے آزاد ہو جائیں گے، تو غالباً ہمیں مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور ہم اپنے اللہ کے راستے میں اور اللہ کے نام پہ اور ذکر کو بلند کرنے میں یا دین کے لیے ٹائم نکال سکیں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ يَوْمَئِذٍ، کہ تم آج کے دن اس دن سے بہت بہتر ہو، کہ آج کا جو تمہارا دن ہے یہ ان فتنوں سے محفوظ دن ہے۔ اس دن تو کیا ہوگا یہ اتنے فتنوں کے حوالے سے تو جگہ جگہ حدیث میں ہمیں پتہ چل ہی رہا ہے، اور یہ دیکھا بھی گیا کہ پھر ایک ٹائم آیا خلفۂ راشدین کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت سے آنورڈز جو بڑی بڑی سلطنتیں پوری مسلمانوں کی اتنی ہیوج کنگڈمز، امپائرز وجود میں آئیں، ان کی مال دولت کی ریل پھیل، اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں آئل ریونیوز جب سے سٹارٹ ہوئے تو اتنی دولت کی ریل پھیل، پورے سونے کے گولڈ
کہ فٹڈ ٹوائلٹ سینیٹری تک ان کی گولڈ فٹڈ، اور مہنگی مہنگی ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز ان کی خالی عیاشیوں پہ اب خرچ ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اور یہ پیشن گوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں فرما رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ہمیں اس قیامت کے بارے میں کوئی نشانی بتائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرب جو ہوں گے یہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. اور وہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم دبئی سے نکلیں، مین شیخ زائد روڈ پہ نکلنا شروع کرتے ہیں تو ہیوج ٹاورز اینڈ ٹاورز، ملٹی سٹوریڈ ہیوج نظر آتے ہیں ہمیں. ورلڈز ٹالسٹ بلڈنگ تک ہو وہ ہمیں نظر آتی ہے اسی عرب ملکوں میں، اور اسی طرح پورے مڈل ایسٹ میں. تو نشانی آنکھوں کے سامنے ہے. دوسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو فرمائی ان تلد الامۃ ربتہا، کہ یہ جو باندیاں ہوں گی اپنی آقاؤں کو جنم دیں گی، پیدا کریں گی. تو ظاہر ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اپنے باندیاں کیسے اپنے آقا کو، اپنی مالکنوں کو جنم دیں گی یا پیدا کریں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ان تلد الامۃ ربہا، بلکہ فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا. تا کا صیغہ ہے جو بتاتا ہے، which nominates کہ یہاں پہ مراد بیٹیاں ہوں گی، وہ بیٹیاں جو ماؤں کی نافرمان ہوں گی. یعنی ٹریڈیشنلی بیٹی ہمیشہ ماں باپ کی فرما بردار اور اوبیڈینٹ دیکھی جاتی ہے، یا کلچرلی بھی ہوتی ہے. لیکن ایک ٹائم آئے گا ایسا کہ وہ بیٹیاں ماں باپ کو دھکے ماریں گی، گالیاں دیں گی، اور غالباً اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. نافرمان اولاد میں بھی خصوصاً بیٹیوں کا نام خاص طور سے یہاں پہ لیا گیا. تو اللہ بچائے ہمیں. لیکن یہ دن ہم آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. اور اس دن کے بارے میں، یعنی ان فتنوں کے جو ٹائم ہے، اس ٹائم پیریڈ کے بارے میں ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے اس دن مسلمان، لیکن ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ جو ایک فلڈ ہوتا ہے، سیلاب کا جو ایک ریلا ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر صرف جھاگ سی، فوم سی تھوڑی بہت بن جاتی ہے پانی کے اوپر. اس طرح سے یہ مسلمانوں کی مثال ہوگی. لَيَنْزَلْنَ اللَّهُ فِي صُدُورِهِمْ عَدُوُّكُمْ، کہ ان کے اوپر دشمنوں کا رعب اس طرح سے بیٹھ جائے گا مسلمانوں پہ، کیونکہ اتنے کمزور ہوں گے اپنے عقیدے، اپنے ایمان کے لحاظ سے، کہ سیلاب کی طرح کے اوپر جس طرح سے فوم جھاگ ہوتی ہے ان کی مثال ایسے ہوگی. اور فرمایا فی قلوبکم الوہن، ان کے دلوں میں وہن ہوگا. تو عرض کیا یا صحابہ نے یا رسول اللہ ومل وہن، یہ وہن کیا چیز ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ ان کے اندر دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، یہ ان کے دلوں میں جس دن آ جائے گی وہ ٹائم ہوگا جس کے بارے میں پیشن گوئی آ رہی ہے. یعنی اس دن کیا ہوگا کہ لوگ دنیا کے پیچھے بھاگنے پہ لگے ہوں گے، اچھے سے اچھا مال، اچھے سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھا لباس، کپڑا، یہ ہمارے پاس ہو. حب الدنیا اتنی زیادہ ہوگی، اور پھر ساتھ میں کراہیت الموت ہوگی. یعنی موت کا ڈر اتنا بیٹھا ہوگا کہ کسی کے سامنے آپ نے قبرستان کا ذکر بھی اس دن کر دیا تو وہ بولے گا چھوڑو یار ابھی ہمارے سے ایسی بات نہیں کرو، موڈ نہیں خراب کرو ہمارا. تو ایک موت کی کراہیت ان کے دلوں میں ہوگی. جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن سجن الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کے لیے ایک جیل ہوتی ہے، جیسے ایک پریزن ہوتا ہے، اس سے وہ آزاد ہونے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کب یہ پریزن کھلے اور میں آزاد ہوں، اس سے باہر نکلوں. اور کافر کے لیے جنت ہوتی ہے. لیکن ایک ٹائم آئے گا جس کے بارے میں فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہن ہے جو ان کے دلوں میں ہوگا، اور ان کے ہارٹس کے اندر پوری اتنی دنیا رچ بس جائے گی کہ انہیں آخرت کی، اپنی موت کی کوئی فکر ہی نہیں رہے گی. یہ ٹائم آنے والا ہے. اور اس ٹائم میں بہت ساری ظاہر ہے دوسرے فتنوں جن کا ذکر ہے جگہ جگہ آتا بھی ہے. اور ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پتہ چلتا ہے اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنها واذا کان امراؤ شرارکم واغنیاؤکم بخلاؤکم وامورکم الی النسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها. کہ ان فتنوں کے ٹائم پہ جب جو عمراء ہوں گے، جو امیر ہوں گے، جو صاحب اقتدار لوگ ہوں گے، جو پاورفل لوگ ہوں گے، وہ بہترین ہوں گے، اغنیا ہوں گے، غنی ہوں گے، کنجوس بخل والے نہیں ہوں گے. اور ان کے معاملات جو ہوں گے شورا میں کنسلٹیشن کے ساتھ آپس میں باہم مشورے سے طے ہوتے ہوں گے، تو تمہارے لیے بہتر ہے اس دنیا میں رہنا. لیکن جب ایک ایسا ٹائم آئے کہ جو یہ عمراء ہوں گے، صاحب اقتدار، پاورفل لوگ، یہ سب میں سے سب سے زیادہ
بدترین لوگ ہوں گے، اور جو دولت مند ہوں گے وہ بخل اور دولت پرستی ان کے اندر آ جائے گی، اور ان کے جو امور ہوں گے وہ عورتیں طے کیا کریں گی، ان کے فیصلے عورتیں بتائیں گی ان کو، یہ نظام ایسے چلاؤ، یہ نظام ایسے چلاؤ، فلاں کام ایسے کرو اور فلاں کام ایسے نہ کرو۔ تو اس دن بہتر ہے کہ فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، کہ تم زمین کے پیٹ میں چلے جاؤ بجائے اس کے کہ تم زمین کے اوپر ہو، یعنی اس دن تمہارے لیے موت بہتر ہوگی دنیا میں رہنے سے۔ اس فتنوں کے ٹائم پہ یہ اتنا برا ٹائم ہوگا کہ اس میں بچاؤ کا کوئی راستہ نظر بظاہر نہیں آئے گا، اور اتنا برا حال ہوگا بلکہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ایک مسلم شریف میں آتا ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ اپنے اعمال اچھے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، جلد سے جلد جتنے اعمال کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ ان فتنوں کے ڈر سے کہ ایک ٹائم آنے والا ہے جب ایک مسلمان ہوگا، اچھا خاصا مومن ہوگا، رات کو سوئے گا، صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا، اور پھر صبح اٹھے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا اور رات تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اللہ بچائے، ایسے فتنے دنیا میں عام ہو چکے ہوں گے، اور وہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی متاع قلیل، جو بالکل چند کھوٹے سکے مال پیسوں کے بدلے وہ اپنا دین ایمان بیچ ڈالے گا، اسے کوئی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے یہ جو فتنے گمراہانہ جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے خاص طور سے اندر ہم دیکھتے ہیں، ایک فیمنسٹ دور، اور اس کے اندر الٹرا لبرل سوسائٹی کے کانسیپٹ پہ چلنے، اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر دین کے اعمال کرنے کی کسی پوزیشن میں ہی نہیں رہتا۔ مال، دولت، اقتدار کی ہوس اور دوسری جو نفسانی خواہشات ہیں اس کی شکل میں یہ سب کی سب یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یعنی اسی کی فارمز ہیں کہ یہ دین کے کاموں میں کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنے مسلمان ہونے کو چند دنیاوی کاموں کے پیچھے بیچ ڈالے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں کو نظر انداز کرے گا۔ اس طرح دنیا میں دنیا فروشی کی زندگی گزارنے میں لگ جائے گا، اسے کوئی آخرت کی، اپنی موت کی، کرایۃ الموت جسے کہا گیا تھا، وہن اس کے دل میں ایسا ہوگا کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں رہے گی۔ اور غالباً یہی وجہ ہے، ایک دفعہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان السعید لمن جنب الفتن، کہ موسٹ شیورلی نیک بخت اور خوش نصیب وہ ہے جو فتنوں سے محفوظ رہا گیا۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار 3 مرتبہ غالباً فرمائی، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن ولن ابتلی فصبر فواہا، کہ یہ فتنوں میں مبتلا رہا، آیا اس کے اوپر فتنہ، کیونکہ ایسا ہوگا نہیں اس ٹائمز کے اوپر کہ لوگوں پہ فتنہ آئے نہیں۔ اصل اس میں کامیابی اور اصل اسے خوشخبری اس بندے کے لیے ہوگی کہ جو ان فتنوں میں رہنے کے باوجود اس پہ قائم رہا، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر کامیاب جب رہے گا تو فصبر و فواہا، اسے اور وہ صبر کرے گا تو اسے شاباش اور مبارکباد دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایسے بندے ضرور، اس سے پتہ چلتا ہے اس دنیا میں کسی نہ کسی فارم میں کبھی نہ کبھی ایسے ضرور موجود ہوں گے کہ وہ بندہ اپنے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی فکر کرے گا، اور اس بندے کا فتنوں سے محفوظ رہنا فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی ظاہر ایک بہت بڑی نعمت ہوگی، کیونکہ بہت سے جو تو لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوگا، شعور ہی نہیں ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کے اوپر کہ اللہ ان فتنوں سے اسے اس نے محفوظ رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے۔ لیکن بہرحال جو بندہ بھی ان فتنوں سے محفوظ رہے گا اس کے اوپر بہت، اسے خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، اور ایک اس کے لیے خاص طور سے کانگریچولیٹ کیا اس بندے کو، کیونکہ یہ بالکل کیٹیگورکلی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ رسول انک فی زمان من ترک فی عشر ما امر ہلک ثم یاتی زمان من عمل فیہ بعشر ما امر نجا،
کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ آج تم دین کے اوپر قائم ہو اس حال میں کہ آلموسٹ پورے دین پر قائم ہو، اور تمہارا یہ ضروری ہے کہ تم ایٹ لیسٹ 90% جو دین ہے اس کو پکڑ کے رکھو۔ اگر 90% دین تم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اپنا، اور 10% ظاہر ہے کوئی بھول چوک ہو بھی جاتی ہے، تو تمہاری پھر نجات ہو سکتی ہے، پاسبل ہے، اس سے زیادہ غلطیاں نہ کرنا۔ لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ انسان صرف 10% بھی دین پر ہوگا، باقی 90% اس کو دین سے دوری بھی ہوگی، لیکن وہ بندہ نجات پا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے اتنے فتنوں کا دورہ ہوگا کہ وہ 100% تو کیا 90% بھی کیا، اس کے لیے دین پر ثابت قدم رہنا ایک بالکل سارٹ آف امپاسبل سی بات ہوگی، اتنا مشکل ہوگا، اتنے فتنے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے، اتنی نفسی کا دور ہوگا۔ تو وہ بندہ اگر صرف 10% بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا تو کم سے کم وہ اس کے لیے پاسبل ہو جائے گا کہ وہ سرخرو ہو سکے، اور اس کی نجات کا وہ راستہ بن سکے گا۔ بہرحال تو وہ 10% بھی ایٹ لیسٹ بندہ اگر دین پہ چلنے کی کوشش کر لے تو کوئی نہ کوئی پاسبلٹی ہے، لیکن اگر بالکل ہی اپنے آپ کو خالی ہاتھ چھوڑ دیا اور بالکل ہی کیئر فری چھوڑ دیا تو ظاہر ہے اس کے بارے میں شدید تنبیہ اور وعید ہمیں بار بار قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ دوسری روایت میں بھی پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقی الشح ویکثر الحرج، قالوا وما الحرج قال القتل، کہ ایک زمانہ آئے گا یا قریب ہے کہ وہ زمانہ آنے، یتقارب الزمان کہ قریب ہے کہ وہ زمانہ آئے گا، یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی جو علماء ربانین ہوتے ہیں یا جو بھی صحیح علم رکھنے والے لوگ ہوں گے انہیں اللہ جلد اپنے پاس بلا لے گا۔ پھر وتظہر الفتن، اور پھر فتنے جب ظاہر ہونے پہ آئیں گے تو یلقی الشح ویکثر الحرج، بار بار فرمایا، شح کہتے ہیں بخل کو، کنجوسی کو، یہ چیزیں عام ہوں گی، اور حرج کے بارے میں فرمایا کہ قتل و غارت عام ہوگی، بندہ اس ڈر خوف سے بیٹھا ہوگا، اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا کوئی بگ ڈیل بھی نہیں نظر آئے گی۔ اس زمانے کے یہ اتنا برا زمانہ ہوگا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرج ہجرت علیہ، اس زمانے کے اندر جو ایسے برے زمانے میں فتنوں کے دور میں ہو اس کے لیے عبادت کرنا اس حرج کے زمانے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے، یعنی گویا ہجرت جو کہ اتنا بڑا عظیم عمل تھا، ہجرت سے بڑا تو اور بہت کم ہی کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جو ہجرت کے مقابلے میں ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حرج کے زمانے میں، جو ان فتنوں کے زمانے میں اس حرج کی جب پھیل چکا ہوگا جگہ جگہ، اور اس وقت جو عبادت کرنے والا ہوگا وہ عبادت کرنا ایسے ہوگا جیسے وہ بندہ میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کی بہت بڑی ہمیں ایک خوشخبری بھی دی، اس عبادت کی، اس اللہ سے ڈرنے کی، اس خوف کی، اور اس فتنوں کے دور میں صبر کرنے کے اوپر جو ہمیں بشارت ملی یا کنگریچولیٹ کیا جگہ جگہ، اس کے اوپر بہت ہی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، کہ ہم لوگ ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ہم نے شکایت کی حجاج کی، حجاج بن یوسف جو کہ بہت ہی ایک جس کے بارے میں مشہور ہے جابر بادشاہ تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسی بڑی عظیم ہستی تک کو شہید کرنے میں، اور وہ بھی حرم مکہ کے اندر اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے لوگ، ان میں وہ بندہ، اور اتنا جس کے بارے میں مشہور تھا، بات بات پہ قتل کی سزا سنا دیا کرتا تھا۔ جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے شکایت کی کہ اتنا ظالم بادشاہ ہمارے پہ مسلط ہے، گورنر بغداد کا تھا، تو انہوں نے فرمایا ان سے اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده وشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس پر صبر کرو کیونکہ تمہارے پر یہ زمانہ آنا ہی تھا کہ جو زمانہ بھی تم پر آئے گا، اس کے بعد کا زمانہ اس سے بدتر ہی ہوگا، تو یہاں تک کہ تم اپنے رب کے پاس حضور ہو جاؤ گے۔ یعنی مطلب تم کا کہنے کا یہ تھا کہ ایک کے بعد ایک یہ فتنہ فساد کا دور جو ہوگا یہ بڑھتا رہے گا، اور اس سے بچاؤ کا راستہ اور کیا ہو سکتا ہے، بس
کہ تم کوشش کرو اس سے بچنے کی اور صبر کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، یہاں تک کہ بندہ کی وفات ہو اور وہ اللہ سے جا کے مل جائے۔ اس کے علاوہ ان فتنوں سے 100% محفوظ رہنا اب پاسبل ہی نہیں رہا۔ ظاہر ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے بہت ہی طویل عمر پائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی تقریباً 80 ایئرز بعد تک وہ حیات رہے، اور بصرہ میں قیام فرمایا انہوں نے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے، اس میں حجاج ثقفی کا جو ظلم ہے اور اس کے صفاقی ضرب المثل ایک کامن پتہ ہے سب کو۔ اور یہ جو زبیر بن عدی تابعی ہیں، وہ اس روایت میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم نے اس حجاج کی مظالم کی شکایت کی جو وہ لوگوں پر کرتا پھر رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس پہ یہی کہا کہ اس برو تم بس صبر ہی کر سکتے ہو اور کیا کر سکتے ہو، اس کے علاوہ ان فتنوں سے 100% بچنا پاسبل ہی نہیں رہے گا۔ یہ فتنوں کی ابتدا جو تھی، سٹارٹنگ تھی، یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی سٹارٹ ہونی تھی، کچھ عرصے بعد ہی، جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگورکلی دی تھی، جس میں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یقول خلافت 30 سنتاً، کہ خلافت جو ہوگی وہ 30 سال ہوگی، ثم یکون ملکن، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، ثم یقول سفینہ امسک خلافت ابی بکر سنتین و خلافت عمر 10 و عثمان 12 و علی 6، یعنی وہی خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے، باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ 30 سال کا زمانہ ایسا ہوگا جو امن کا دورہ ہوگا، اور جس میں صحیح معنوں میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ اس کے بعد سے پھر جب ملوکیت سٹارٹ ہوگی تو پھر ظاہر ہے فتنوں کا دورہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور یہ ظاہر ہے جیسے ایک کامن ہسٹوریکل فیکٹ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی وہ تقریباً 2 سال اور 4 مہینے تھی۔ پھر حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت تھی وہ تقریباً 10 سال اور 6 مہینے کے قریب تھی۔ اور اس کے بعد ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی تقریباً رفلی لٹل فیو ڈیز لیس دین 12 سال کے قریب بنتی ہے۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ظاہر ہے 4 سال اور 9 مہینے، اور اس کے بعد رفلی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے وہ 5 ماہ تقریباً رفلی 5 منتھس بنتی ہے۔ تو ان سب کو جوڑ لیں تو وہی 30 ایئرز کا زمانہ بنتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یقول الخلافت 30 سنتاً ثم یکون ملکن، کہ 30 سال تک تو لوگوں پر یہ خلافت قائم رہے گی علی منہاج النبوہ، اور اس کے بعد پھر ملوکیت کا جب دورہ شروع ہوگا تو یہ فتنوں کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بار بار پیشن گوئیاں ہمیں حدیث وغیرہ میں بار بار ملتی ہیں۔ بہرحال انسان کا کام یہی ہے کہ ان سے سبق حاصل کرے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ ریالٹی ہے کہ اس سے بچاؤ کا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ آئے گا، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى الاسلام الا اسمہ ولا یبقى القرآن الا رسمہ، کہ ایک ٹائم آئے گا کہ اسلام باقی نہیں رہے گا بلکہ اس کا صرف نام ہی باقی ہوگا۔ لوگ نام کے تو مسلمان ہوں گے مگر اس کے علاوہ کام ان کے مسلمانوں والے نہیں ہوں گے۔ اور یہ قرآن لا یبقى القرآن الا رسمہ، قرآن کا صرف رسم یعنی کہ خطوط جو اس کی اسکرپچر ہے وہ تو ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اس سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں اس کا کوئی روب اس طرح سے نہیں رہے گا۔ مساجدہم عامرہم وہی خراب من الہدا، ان کی مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی، ہیوج بیوٹیفل ماسکس ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اور علماء من شر من تحت قدیم السماء، کے جو علماء ہوں گے ان کے وہ سب سے برے لوگ ہوں گے اس دنیا میں، کیونکہ من عندہم تخرج الفتن وہی فیہم تعود، انہی سے نئے نئے فتنے روز نکلیں گے اور انہی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانے والے ہوں گے۔ یعنی نئے نئے مسائل الٹے سیدھے لوگوں کو بگاڑنے والے یہ خود ہی انوینٹ کریں گے اور پھر انہی کے اوپر جا کے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی ایسا نفسا نفسی کا دور جو آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہ جو کرسچنز اینڈ جیوز ہیں یہ ان کے علماء کے بارے میں آیا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔
حالانکہ انہوں نے اپنے علماء کو اپنا خدا تو نہیں بنایا، یہ تو علماء کو تو علماء ہی سمجھتے ہیں، ان کی بس ان سے مسائل وغیرہ پوچھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انہوں نے اپنی علماء کو بلائنڈ فولڈلی ٹرسٹ کر کے جو یہ کہتے ہیں حلال حرام کو حرام کرتے ہیں اور حرام کو حلال کرتے ہیں، کیا یہ بلائنڈ فولڈلی ان کی اندھی تقلید نہیں کر رہے بیٹھ کے؟ انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہی اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شرک کر رہے ہیں، اس کے قرآن کو خود سمجھ کے پڑھنا، حدیث کو سمجھنا پڑھنا ہر مسلمان پر ظاہر ہے کیونکہ لازم ہے، تو یہ ایسا نہیں کرنے والے لوگ اور یہ اپنی جو شریعت ہے، اپنا دین ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کی بجائے، جو ان کی صحیح اسکرپچرز ہیں انہیں اسٹڈی کرنے کی بجائے بلائنڈ فولڈلی بس اپنی آسانی کے لیے ظاہر ہے آج کل بھی جیسے دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی پیسے دے دلا کے اپنا کام نکلوا لیا، جو مرضی جس طرح کا فارم میں فتویٰ چاہیے وہ لے لیا۔ اور علماء من شر تحت اقدیم سم، علماء ہی سب سے برے کس فارم میں ہوں گے کہ وہی دین کو بیچنے پہ لگے ہوں گے، لوگوں کو جس طرح سے مس گائیڈ کرنے پہ لگے ہوں گے، لوگوں کو غلط مسائل بتانے پہ لگے ہوں گے، تو اس کے بارے میں پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اخذ منہ حلال ام حرام، کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی اب یہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں، بس پیسہ جیب میں آنا چاہیے، جس طرح سے بھی رشوت کا ہو، سود کا ہو، چوری کر کے لو، ڈاکہ ڈالو، جس طرح سے مرضی مال کھاؤ، بس پیٹ میں جانا چاہیے، جیب میں آنا چاہیے، اور حلال و حرام اسی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ یہ بار بار روایات میں ہمیں ان کی پیشن گوئیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور ظاہر ہے مشہور حدیث عمر رضی اللہ عنہ کا جو حوالہ آتا ہے اس کے بارے میں تو کیٹیگورکلی سمجھ آتا بھی ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں مل اسلام، اور پھر مل ایمان، اور پھر مل احسان، اور ان سوالوں کے جوابوں کے بعد پھر چوتھا سوال کرتے ہیں کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں سائل اور مسئول، یعنی کہ پوچھنے والے سے زیادہ جواب دینے والے کو بھی علم نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اس پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اچھا ہمیں کچھ سائن بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگورکلی پہلا سائن بتایا قیامت آنے کا کہ یہ جو عرب ہوں گے، یہ بھوکے ننگے رہنے والے لوگ، بھیڑ بکریاں چرانے والے، یہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ ظاہر ہے عام طور سے ہزارہ سال تک دیکھا گیا ہے، خاص طور سے مڈل ایسٹ کے اندر ہی، کہ یہ جو بیڈوینز اور بھیڑ بکریاں چلانے والے لوگ، ہرڈز کے ریوڑوں کو دیکھ بھال کرنے والے، کپڑے تک ان کے پاس پہننے کے نہیں ہوتے تھے۔ اس آئل ریولوشن کے اندر جب سے مڈل ایسٹ میں خاص طور سے جسے بلیک گولڈ کہا جاتا ہے، اس کی مائننگ جب سے سٹارٹ ہوئی ہے، جب سے اس کی ایکسپلوریشن سٹارٹ ہوئی ہے، تب سے آنورڈز ایک پیسے کی ایسی ریل پھیل دیکھنے میں آتی ہے کہ ہیوج بلڈنگز نظر آتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم اگر آج بھی دبئی سے باہر نکلتے ہیں شیخ زاید روڈ کے اوپر، دونوں طرف روڈ پہ اونچی اونچی ملٹی سٹوری بلڈنگز، ورلڈز ٹالسٹ بلڈنگ ہی کیا نہ ہو وہ مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ریاض کے اندر نکلتے ہیں تو کنگڈم ٹاور کے نام سے 1 مائل لانگ ٹاور بننے کی پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب اونچی اونچی عمارتیں، یہ اسی پیشن گوئی کا نتیجہ ہمیں عام سامنے آنکھوں میں دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ اور سیکنڈ نشانی بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، یہ جو عورتیں ہوں گی باندیاں اپنے آقاؤں کو پیدا کریں گی۔ ظاہر ہے فرمایا امت ربتہا فرمایا اور امت ربہا نہیں فرمایا، اس کے اندر ہی اٹ سیلف ایک علمی نقطہ موجود ہے کہ ربتہا کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیٹیوں کو، ایسی بیٹیاں ان کی ہوں گی کہ ان کی نافرمان، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی، یعنی جو وہ بیٹی جو ہزاروں سال سے ایک کلچرلی اور ٹریڈیشنلی فرما بردار اور ماں باپ کی اوبیڈینٹ ہوتی تھی، آج وہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ وہ انہی کی نافرمان ہوگی، ان کو دھتکارے گی، انہیں دھکے مارے گی، انہیں گالیاں دے گی۔ تو یہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ اس فارم میں اپنی ہی گویا کہ وہ عورت اپنی مالکن کو پیدا کر رہی ہے، اس فارم میں ایک ٹائم آ جائے گا ان کے اولادیں ان سے ایسا سلوک کریں گی ماں باپ سے۔ بہرحال یہ زمانہ سارا جتنے بھی فتنوں کا یہ ہم اپنی حدیثوں میں روایات میں دیکھتے ہیں، سب کا سب ہو بہو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ اللہ صرف ہمیں اس کے اوپر سبق لینے کی اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بادر بالاعمال، اعمال میں جلدی کر لو اس فتنوں کے آنے سے پہلے، تو ہمیں بھی ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔